علی جانم فدائے حیدری یا علی 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 ہے محمد میرا دل تو سینہ علی میرے جینے کا واحد کرینا علی دین اسلام کا ہے نگینہ علی حق کی منزل کا پہلا خزینہ علی دشت میں ابر کا پہلا قطرہ علی میرا مرشد بھی آقا بھی مولا علی علی مولا علی ہر سو صدائے حیدری یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 صبح سے شام تک ہر پہر ہر گھڑی لب پہ اپنے رہے نعرہ حیدری یعنی خیبر شکن یعنی مشکل کشا بعد یزدان کے ہے دوسرا آسرا میں مصیبت میں اب کیوں پریشان رہوں غم کے ماروں کا ہے تو سہارا علی علی مولا علی رمز بقائے ہاشمی یا علی 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 جانم فدائے حیدری یا علی 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 ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار داؤد صاحب مولانا شہریار داؤد صاحب مختلف ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے لیکن اس بار بول کی ٹرانسمیشن میں میری میزبانی میں مجھے سعادت نہ حاصل ہوئی اس رمضان میں آج پہلا دن ہے شہریار داؤد صاحب کا ان کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہریار داؤد صاحب سے ہم کچھ سوالات ہیں وہ بھی جانیں گے ایک سوال یہ ہے کہ کاشف صاحب ہیں یہ حیدرآباد سے وہ کہتے ہیں کہ میں کماتا بہت ہوں لیکن جتنا کماتا ہوں وہ اس میں برکت نہیں ہو پاتی کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جس سے برکت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم میں امید کرتا ہوں کاشف صاحب انشاءاللہ حلال کماتے ہوں گے انشاءاللہ لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ کہ جب ہم کماتے ہیں تو ہم اس کا استعمال غلط کرتے ہیں ایک تو یہ دوسرا اس میں برکت اس لیے بھی چلی جاتی ہے کہ ہم اس میں سے جو حقدار ہیں جیسے والدین ہیں اور آج کے دور میں صحیح عرض کروں عموماً جو لوگ علیحدہ رہتے ہیں والدین سے بیویوں کو عموماً لوگ لا کر نہیں دیتے اپنے پاس ہی رکھتے ہیں بیویوں سے چھپاتے ہیں تو جو لوگ بیویوں سے چھپاتے ہیں نا وہ اچھا نہیں کرتے اچھا ہاں اس طرح برکت ختم ہو جاتی ہے ان کو چاہیے کہ جو بھی لائیں کمائیں تو ہو سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور اپنی بیگم کو ضرور دیا کریں اس سے برکت ہوتی ہے وہ خوش ہوتی ہے ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ روزی میں برکت نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ میرے روزی میں برکت نہیں ہے قرض دار رہتا ہوں فرمایا لگتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا چھوڑ دیا ہے اس کے لیے اس لیے اپنے والدین کے لیے نمبر 1 دعائیں مغفرت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ شورا ہے اس کی آیت نمبر 19 ہے 25 پارے میں سورہ شورا آیت نمبر 19 اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز یہ روزانہ فجر کے بعد 100 بار پڑھ لیا کرے اور اس سے بھی اگر آسان چاہیے تو بہت آسان ہے یا رزاقو یا فتاحو یا وہابو اے رزق دینے والے اے دروازے کھلنے والے اے بہت زیادہ عطا کرنے والے تو اس سے انشاءاللہ آپ کے روزی میں برکت ہو جائے گی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے ناظرین آپ کال بھی کر سکتے ہیں اسکرین پر نمبر دیے ہیں جیسے ابھی کال آئی ایک کال کنیکٹ ہے ہمارے ساتھ ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ بھی سوال کر سکتے ہیں اگلی کال پر جی السلام علیکم وعلیکم السلام فرحان بھائی جی وعلیکم السلام سر کہاں سے بات کر رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا
میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, بس میری پرابلم ہے, اس کا ذرا سولوشن چاہیے تھا مجھے. جی جی بتائیے مفتی صاحب بیٹھے. اچھا, میں جو ہوں ولاگر ہوں, میں فیملی کے ساتھ اپنے ولاگز وغیرہ بناتا ہوں نا. کیا ہے ولاگر؟ ولاگر. اچھا تو میں ٹھیک. فیملی ولاگر بناتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ. اچھا تو اللہ کے کرم سے وہ ایک اچھا خاصا مجھے میری ارننگ ہو جاتی ہے, لیکن اب میری وائف جو ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس ولاگ کے اندر وہ کام نہ کریں. تو ظاہر بات ہے میرا ذریعہ معاش ایک طرح سے وہی ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آیا میں یہ کام چھوڑ دوں یا میں اپنی وائف کو چھوڑ دوں, کیونکہ اس سے میرے بچوں کا بھی پیٹ بھرتا ہے, میرے گھر کا بھی خرچہ چلتا ہے. یہ بھائی آپ کو کس نے مت دیا کہ وائف کو چھوڑ دو اگر وہ وی لاگ پہ نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں بھائی. دیکھیں وہ آپ کی اطاعت گزار ہے تو صرف شرعی معاملات میں اطاعت گزار ہے. اگر آپ اس کو بولو گے بھائی ناجائز کام کرو تو وہ آپ کی اطاعت گزار نہیں ہے, اور نہ آپ اس کے اوپر کوئی فورس کر سکتے ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ وی لاگ میں میرے ساتھ نہیں آ رہی, فیملی وی لاگ. پہلی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ فیملی وی لاگوں میں اپنی گھر کی خواتین کو لانے کا تک کیا ہے یار. یہ ایسا پیسہ کس کام کا آپ کا؟ کیا یہ ایسا پیسہ آپ کو حلال لگتا ہے کہ جی جو اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, جوانوں کو لا کر کے نچاتے ہو اور دوسرے نامحرموں کو دکھاتے ہو؟ یہ کون سی مطلب آپ کو روزی نظر آتی ہے بھائی اس کے اندر؟ کوئی میڈم روزی تو نظر آتی ہوگی آپ کو, رزق والی روزی نہیں نظر آتی مجھے بھائی اس کے اندر. تو برائے مہربانی آپ اپنی بیوی کو فورس نہیں کر سکتے کہ جی وہ آپ کی وی لاگ کے اندر آئے اور بے پردہ ہو کر کے لوگوں کے سامنے آپ کی اشاروں پر ناچتی پھرے. نیور ایور ایسی, نہ تو یہ رزق آپ کا حلال ہوگا بھائی, نہ اس کے اندر کوئی برکت ہوگی. اور رہی آپ نے یہ بات کہ جی میں بیوی کو چھوڑ دوں, گڈا گڈی کا کھیل ہے کیا؟ آپ نے اپنی اس کو گھر کی جاگیر سمجھا ہوا ہے کیا؟ یاد رکھنا, being a human being, your wife has the all and equal rights what you have. جو تمہارے انسان ہونے کے ناطے تمہارے رائٹس ہیں وہی تمہاری بیوی کے انسان ہونے کے رائٹس ہیں. انڈرسٹینڈ؟ وہ انسان ہے. نہ تو ہم بچیاں اس لیے بیاہتے ہیں, بچے پیدا کر کے بیٹیاں, کہ جی اس کے اوپر شوہر جو ہے نا ظلم و ستم کرتے رہے, اس کو جو ہے نا مارتے پیٹتے رہے. نیور ایور, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن آپ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ سے سوال کیا جائے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ہم پھر اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. بیوی نعمت دی تھی, تم اس کا مس یوز کرتے ہو. ہاؤ وڈ یو آنسر اوور دیئر؟ روزی اگر آپ نے کمانی حلال کا طریقے سے کمایا, ہم نے ابھی اس کے طریقے بھی, میں ان کے برکت کے ذریعے بھی بتائے ہیں, وظائف بھی بتائے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی بیویوں کو نچاتے ہوئے اس کے اوپر روزیاں کمائیں. اب وقت ہوا ہے کلام کا بھی, اور ظاہر ہے کچھ سوالات وظائف کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہریار داؤد صاحب, ان سے کچھ سوالات رہ گئے تھے بریک میں جانے سے پہلے, وہ میں چاہتا ہوں کہ ان سے وہ سوال کر لوں. شہناز ہیں یہاں سے, کہاں ہے, لاہور سے. وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھ پر سختی بہت کرتے ہیں, یعنی ڈانٹتے ہیں یا مارتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے یہ والے معاملات ٹھیک ہو جائیں اور وہ نرمی اختیار کریں. دیکھیں بہن, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. اگر وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کچھ اور اٹھا رہی ہوں گی, زبان چلا رہی ہوں گی, یا کوئی گوریاں پر ڈال رہی ہوں گی, کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال شوہر اگر بہت غصے والا ہے, بہت آسان مجرب وظیفہ بتاتا ہوں. مغرب کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں, لائٹ آف کر دیں, آنکھیں بند کریں, 7 مرتبہ ایک لفظ پڑھیں, یا مانعو, یا مانعو, یا مانعو, اے منع کرنے والے یا روکنے والے. تصور یہ ہو کہ سامنے شوہر بیٹھا ہوا ہے اور یہ غصے والا ہے. اس کا غصہ, اس کی گالیاں, اس کا جھگڑا, اس کا یہ تمام چیزیں سامنے رکھیں. بس آنکھیں بند, یا مانعو یا مانعو یا مانعو 7 بار پڑھ کے شوہر سامنے بیٹھا ہوا ہے تصور میں, اس کے اوپر آپ نے پھونک مار دیا. یہ آپ کرتے رہیں 4 6 8 10 12 دن, جب تک کہ اس کا خود بخود. یہ میں تجربہ شدہ بتا رہا ہوں. ابھی میں نے رمضان سے پہلے کسی کو دیا تھا, ایک خاتون کو, اچھا, پنجاب کی, اپر پنجاب کی. الحمدللہ اس کا شکریہ بھرا اور تحفے بھرا جو ہے نا میسج. اس کے بعد ایسا تو نہیں ہو کہ شوہر نے پھر بولا ہو کہ یہ اب زیادہ یہ بول رہی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. تو شوہر اگر شوہر کے ساتھ وائس ورسا ہو جائے تو میں شوہر کو بھی یہی کہوں گا, میاں تم بیٹھ جاؤ کہیں پہ. نہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے گھروں کے اندر, یہ تو چلیں تھوڑی سی ہنسی مذاق تھا, لیکن مولانا صاحب نے وظیفہ بتایا بالکل صحیح بتایا, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت رکھے, اور سب کے گھروں میں اتحاد اور پیار رکھے, اور سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے. جن بہن نے بھی یہ سوال کیا تھا, ہماری دعا ہے بہن آپ کے شوہر کے لیے کہ اللہ آپ کی جوڑی سلامت رہے, آپ کا گھر بنا رہے, اور پیار اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ قائم و دائم رہے. شہریار صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کلام ہم بالکل پڑھیں. اور عمران آپ کا شکریہ, خضر آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں. ناصر الطاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین,
کل 2 بجے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے. آپ دوبارہ ٹرانسمیشن دیکھیے گا ہماری رمضان میں بول. جاتے جاتے کیونکہ دعا کا وقت ہے, دسترخوان پر بیٹھیں, ایک کلام کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے, اور اس کلام کا ثواب شہید امجد صابری صاحب کی روح کو پہنچے. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ, امداد میری کرنے آ جانا حبیب اللہ. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں زمانے کا, محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں, کملی میں چھپا لینا, رسوائے زمانہ ہوں, دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری مقبول خدا کرنا, جب وقت نزا آئے آقا دیدار. بارک علی سیدنا و مولانا محمد. یا الہ العالمین, ہمیں اس ماہ رمضان کے صدقے, اس مغفرت کے عشرے کے صدقے میں مولا ہماری حتمی مغفرت فرما. یا رب العالمین, ہمارے والدین کی, کل مسلمین مسلمات مومنین مومنات کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہماری تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہمیں صاحب ایمان دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. عذاب قبر سے بچا, عذاب حشر سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. یا رب العالمین, ہم نے جو دعائیں مانگی اس ماہ رمضان کے صدقے ہماری ہر جائز دعا قبول فرما, اور مولا کریم ہم سے راضی ہو جا. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.